بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور راتوں کی عبادت، خاص طور پر تہجد کا نور کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں بندہ اگر تہجد کے سجدوں کو اپنا معمول بنا لے تو اس کی تقدیر سنور سکتی ہے اور اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں جمع ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم جس تسبیح کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ جسے پڑھنے سے نامہ اعمال میں نہ صرف ختم قرآن بلکہ پہاڑوں کے برابر نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کو سیکھنا نرالا شان ہے کہ جس نے قرآن کی ایک آیت یا دین کی ایک سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ اس کے لیے ایسا نور اور ثواب تیار فرمائے گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کریں گی۔ حضرات ناظرین کرام، تصور کیجئے مدینہ منورہ کی ان مقدس گلیوں کا جب رات کا پچھلا پہر تھا اور فضاؤں میں ایک عجیب سا سکون اور معطر خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پیغام لے کر نازل ہوئے اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج ایک ایسا عظیم راز لے کر آیا ہوں جو آپ کی امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو قیامت کے دن بندے کو ایسے مقام پر کھڑا کر دیں گے کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس خوش نصیب کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور ہر زبان پر یہ سوال ہوگا کہ کیا یہ کوئی نبی ہے یا کوئی عظیم ولی ہے؟ تب غیب سے ایک فرشتہ پکارے گا کہ نہیں، یہ وہ امتی ہے جس نے دنیا کی فانی زندگی میں تہجد کے وقت اٹھ کر ان کلمات کو اپنا وظیفہ بنا لیا تھا۔ یہ وہ عظیم المرتبت عمل ہے جو انسان کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، ان کلمات کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ اگر انہیں تپتی ہوئی آگ پر پڑھا جائے تو وہ ٹھنڈی ہو جائے، اگر کسی بلند و بالا پہاڑ پر ان کا دم کیا جائے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر کوئی پیاس کی شدت سے نڈھال ہو تو ان کلمات کی برکت سے وہ سیراب ہو جائے، اور اگر کوئی بھوک اور تنگی رزق کا شکار ہو تو غیب سے اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ اس کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ میرے پیارے ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم اس واقعے کی مزید گہرائی میں جائیں گے کہ کیسے ان کلمات نے جلیل القدر صحابہ کرام کی زندگیوں کو بدلا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی فرماتے ہیں کہ ان کلمات کی برکت سے مجھے وہ دولت ملی جو تمام جہانوں کے لیے مال و زر سے قیمتی ہے، یعنی مجھے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل زیارت نصیب ہونے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ جب بھی کوئی مشکل معاملہ آتا یا کوئی حاجت درپیش ہوتی تو آپ
ان کلمات کا سہارا لیتے اور اللہ کی غیبی مدد آپ کے شامل حال ہو جاتی، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے، انہیں شروع میں جب قرآن کریم کے بعض حصوں کو یاد کرنے میں دشواری محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ اے عثمان، ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرو، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ پورا قرآن ان کے سینے میں روشن ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کی بہادری کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں میدان جنگ میں دشمن کی صفوں کے سامنے ہوتا اور اپنی تلوار تھام کر یہ کلمات پڑھتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک تعلق قائم ہو گیا ہے، اور میری تلوار میں اللہ کے حکم سے بجلی سی قوت آ جاتی تھی۔ ناظرین کرام، یہ وہ کلمات ہیں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی معرفت کا ایک سمندر ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آگے چل کر اس پورے عمل کی ترتیب بھی بتائیں گے کہ کیسے تہجد کے بعد ان کو پڑھنا آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، اور تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب بندہ اپنے خالق کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم اکثر دنیاوی پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، لیکن اس در پر نہیں جاتے جہاں ہر درد کی دوا موجود ہے۔ ان کلمات کا تحفہ دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام اس لیے لائے تھے تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلت مل سکے جو سابقہ امتوں کو ہزاروں سال کی عبادت کے بعد ملتی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم اس بات پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ کیسے ایک عام انسان ان مختصر سے کلمات کے ذریعے 40,000 سال کی عبادت کا ثواب سمیٹ سکتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے نیکیوں کے ایسے شارٹ کٹ رکھے ہیں تاکہ ہم اپنی مختصر سی زندگی میں وہ مقام پا سکیں جو پچھلی امتوں کے عابد و زاہد لمبی عمر میں پاتے تھے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ان کلمات کا تحفہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ اب ذرا اس کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھیں کہ ان کلمات کا تعلق ہماری روح اور ہماری تقدیر سے کتنا گہرا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اپنی عبادت کا حکم دیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ آخری زمانے کے لوگ کمزور ہوں گے، ان کی عمر مختصر ہوگی اور وہ شاید اس قدر طویل عبادتیں نہ کر پائیں جیسی پہلی امتوں کے لوگ کیا کرتے تھے کہ 500 سال ایک سجدے میں گزار دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی رحمت کے خزانوں سے یہ خاص کلمات عطا فرمائے تاکہ ایک مومن جب تہجد کی نماز میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ان کلمات کو زبان پر لائے تو اسے 40,000 سال کی مسلسل عبادت کا اجر عطا کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ ہمیں تھوڑی سی کوشش پر اتنا بڑا صلہ عطا فرما رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ کیوں ان کلمات کو پڑھنے والا
قیامت کے دن تمام لوگوں میں نمایاں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں چھپا رکھا ہے، اپنی رضا کو اپنی طاقت میں چھپایا ہے اور اپنی ناراضگی کو گناہوں میں۔ اسی طرح اس نے اپنی خاص رحمت کو ان کلمات میں پوشیدہ کر دیا ہے جو تہجد کے وقت پڑھے جاتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین کرام، جب ایک بندہ رات کی تاریکی میں مصلی پر بیٹھتا ہے اور اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، تو اللہ کے فرشتے اس کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کلمات لے کر آئے تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بھی آپ کی امت میں سے ان کلمات کو پورے یقین کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں وہ محل تیار فرمائے گا جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کے گرد ایسے باغات ہوں گے جن کے پھل شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اس مرحلے پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کلمات کا اثر صرف آخرت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی زندگی میں بھی انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو یا کوئی طالب علم ہو جسے سبق یاد نہ ہوتا ہو، یا کوئی ایسا شخص جو قرآن پاک کو اپنے سینے میں اتارنا چاہتا ہو لیکن اسے دشواری پیش آ رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ان کلمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ محترم سامعین کرام، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، میں نے جب بھی کسی ظالم کا سامنا کرنا ہوتا یا جب بھی اسلامی لشکر کسی مشکل میں گر جاتا تو میں ان کلمات کی تکرار شروع کر دیتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے غیب سے ایسی مدد آتی کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ جاتے۔ یہ کلمات دراصل اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کا وہ اعتراف ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کی تڑپ ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر آنکھ بیت اللہ کا دیدار کرنا چاہتی ہے اور ہر دل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا تمنا رکھتا ہے، لیکن سب کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اس نے ان کلمات کے پڑھنے والے کے لیے 1,00,000 حج کا ثواب مقدر کر دیا۔ یہ وہ رب ہے جو نیتوں کو دیکھتا ہے، جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر کو آنا چاہتا ہے مگر مجبور ہے، چنانچہ وہ اس کی اس تسبیح کو قبول فرما کر اسے وہ اجر عطا کرتا ہے جو بڑے بڑے مالداروں کو نصیب ہوتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی 10,000 بار ختم کا ثواب کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک بار قرآن پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو ذرا سوچئے کہ 10,000 قرآن کا ثواب کتنا عظیم الشان ہوگا، جو سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اس ویڈیو کے اس حصے میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں
کہ ان کلمات کی برکت سے انسان کے گھر سے نحوست، بے برکتی اور پریشانیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے سورج نکلنے سے اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جھگڑے ہیں، رزق کی تنگی ہے یا اولاد نافرمان ہے تو تہجد کے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہیں دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے گا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کی تلقین فرمائی۔ یہ کلمات دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی ایک مضبوط ڈھال ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اس وقت بھی اہل ایمان کی غذا یہی تسبیح اور اللہ کا ذکر ہوگا۔ میرے محترم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آگے چل کر اس عمل کی پوری ترتیب بتانے والے ہیں۔ اسے کس طرح اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ذکر الہی وہ نور ہے جو قبر کی اندھیری رات میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ جب کوئی نہیں ہوگا، جب رشتہ دار اور دوست سب چھوڑ جائیں گے، تب یہ تہجد کے سجدے اور یہ تسبیحات آپ کے سرہانے کھڑی ہوں گی اور آپ کو عذاب قبر سے بچائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو راتوں کو اٹھ کر اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور جن کے دل ہر وقت یاد الہی سے معمور رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، زندگی بہت مختصر ہے، ہمیں نہیں معلوم اگلی صبح ہم بیدار ہوں گے یا نہیں، اس لیے اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اس عمل کو سیکھ کر اپنی زندگیوں میں خوشحالی اور سکون کا راستہ ہموار کریں۔ اس ایمان افروز ویڈیو کے پچھلے حصوں میں ہم نے ان کلمات کی وہ عظمت بیان کی جو عرش والے نے فرش والے کو عطا فرمائی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ کلمات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں سکون اور فتوحات کا ذریعہ بنے۔ ذرا غور کیجئے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہ دین ملا جس میں چھوٹے سے عمل پر پہاڑوں جتنا اجر ملتا ہے۔ یہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں تہجد جیسی نعمت سے نوازا۔ جس وقت اللہ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے مالا مال کر دوں، میرے محترم، یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعا کے تیر نشانے پر لگتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اس اہم موڑ پر میں آپ کو یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ اللہ سے محبت کا اصل مزہ تبھی آتا ہے جب انسان دنیا کی آسائشیں چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹتے ہوئے حیا فرماتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دل کا اخلاص اور حضور قلبی شرط ہے۔ جب آپ تہجد کی تنہائی میں بیٹھیں تو یہ محسوس کریں کہ آپ کا خالق آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کی ہر آہ اور ہر پکار کو سن رہا ہے۔
میرے محترم ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت عمل کے بارے میں جس کے انتظار میں آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ نہایت سادہ مگر بہت طاقتور ہے، جو آپ کی دنیا اور آخرت کی بازی پلٹ سکتا ہے۔ میرے محترم، اس عمل کی شروعات آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ جب آپ تہجد کے نوافل ادا کر لیں تو وہی مصلی پر سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے لبوں کو اس ہستی کے ذکر سے معطر کرنا ہے جن کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ سب نعمتیں عطا کی۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے، اور جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک ہو اللہ اسے کبھی رد نہیں فرماتا۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ میرے محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے استغفار کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یا کوئی بھی استغفار کے کلمات پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ یہ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، اور رزق وہاں سے لاتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے محترم ناظرین کرام، جب آپ درود اور استغفار سے اپنے دل کو پاک کر لیں تو اب باری آتی ہے اس خاص تسبیح کی جس کا وعدہ ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ اب آپ نے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے پڑھے اسے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لیکن تہجد کے وقت یہ خاص برکت کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اللہ اسے 1 لاکھ حج، 10,000 قرآن اور 40,000 سال کی عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، جب آپ بھی یہ تسبیح مکمل کر لیں تو آخر میں ایک بار پھر 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اسی طرح یہ آپ کا ایک مکمل اور جامع عمل بن جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سینے کو نور ایمان سے بھر دے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی وہ دعائیں جو برسوں سے ادھوری تھی اللہ کے حکم سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کتنا رحیم ہے کہ اس نے ہمیں اتنے مختصر اعمال میں اتنے بڑے بڑے خزانے دے دیے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اللہ کے قریب لانا اور اس کی رحمت سے پر امید کرنا تھا۔ ہم تیرے کمزور گنہگار اور خطا کار بندے ہیں، ہماری عبادت کم اور کوتاہیاں زیادہ ہیں، مگر تیری رحمت بے حساب ہے۔ اے رب کریم، ہمیں تہجد کی لذت عطا فرما۔
وہ آنسو نصیب فرما جو تیرے عرش کو ہلا دیں، ہمارے دلوں سے غفلت، اندھیرے اور بے سکونی کو نکال دے، اور ہمیں اپنا ایسا قرب عطا فرما کہ دنیا کی کوئی مصیبت ہمیں تجھ سے دور نہ کر سکے۔ اے اللہ، جو اس وقت یہ الفاظ سن رہا ہے، اس کے دل کی ہر ٹوٹی ہوئی دعا کو قبول فرما، اس کی ہر جائز خواہش کو پورا فرما، اس کے گھروں میں سکون، رزق میں برکت اور آخرت میں بغیر حساب جنت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آج کا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو مجھے اپنی تہجد کے سجدے کی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے۔ کائنات کے مسلمانوں کے لیے سلامتی اور حفاظت کے لیے دعا ضرور کریں۔ مسلم نوجوان کے لیے خاص طور پر دعا کریں، نوجوان بچیوں کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ والے اور اللہ والیاں بن جائیں۔ ناظرین کرام، ایسے ہی دینی معلومات اور ایمان تازہ کرنے والے پیغام آپ تک پہنچنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔